ماں جی کے مہمان 14 پارٹ ہے بلندی پر جواب۔ فرحان دونوں بچوں سے ملنے ہاسٹل پہنچا تو انہیں منانے میں دیر لگی۔ بڑا بیٹا کافی خود سر ہو چلا تھا، لیکن ایک بات فرحان نے محسوس کی کہ اب دونوں بھائیوں کی آپس میں کافی بننے لگی ہے، ورنہ تو الامان۔ تینوں باپ بیٹوں نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا۔ واپسی پر شوبی نے 2 ٹوک الفاظ میں باپ کو بتایا کہ ڈیڈ، میں نے بی بی اور نانو کو ماما کے پورے پلان کا بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ اگر ماما نے اپنی مرضی کی تو بس۔ ڈاکٹر حارث جتنے ماہر اپنے شعبے میں تھے، اتنا ہی درد مند دل رکھنے والے انسان بھی تھے۔ گزشتہ کئی سال سے مسلسل اپنے لوگوں کی گرتی حالت انہیں بہت پریشان کیے رکھتی تھی۔ تب بہت سوچ بچار اور کئی طرح سے تکالیف اٹھانے کے بعد کئی ہم خیال افراد کی ہر طرح کی مدد سے اپنے ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی بنیاد رکھی تھی، جو پچھلے کچھ ہی عرصے میں اپنی ساکھ بنانے میں کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ طریقہ علاج بھی بہت سی ناکام کوششوں کے بعد کامیاب ہو پایا تھا، ورنہ پرانی پختہ اور نادان عادتوں کی وجہ سے لوگ یا تو علاج درمیان میں چھوڑ جاتے یا پھر ڈاکٹر سے روبرو ملاقات کے وقت کبھی آپس میں اور کبھی ڈاکٹر سے ہی جھگڑ پڑتے تھے۔ علینا کچی آبادیوں کی سڑکوں کی بدترین حالت پر پہلے ہی حیران و پریشان تھی کہ پوری مہارت سے اسے بریک لگا کر کار روکنی پڑی۔ 2 ٹائر بری طرح جواب دے چکے تھے۔ چاروں ناچار انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ 2 لوگ وین میں جا کر مدد لے آئیں، باقی سب خواتین کا باہر رہنا مناسب نہیں تو نزدیک ترین ڈھابے میں اپنے رزق سے انصاف کریں۔ ماں جی نے شکر کیا کہ وہ پچھلی 3 آبادیوں میں کافی کچھ تقسیم کر چکی تھیں۔ اس دوران علینا مختلف انٹرویوز بھی ریکارڈ کر چکی تھی۔ ان کے حالات سن کر اس پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ انسان کے ہر مسئلے کی وجہ غربت ہی ہوتی ہے۔ اچھی بات بس یہ ہوئی کہ پولیس آفیسر شازیہ سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، جس نے اس کے ذہن میں پولیس کا تاثر یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ شازیہ کو ماجی کی ٹیم سے ایسا انس ہو چلا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس قسم کے ٹرپ پر ضرور ان کے ساتھ ہو لیتی تھی۔ اس میں بچپن سے ایک محب وطن سپاہی چھپا تھا۔ دادا دادی کے لمبے ساتھ اور ان کے عمر بھر کے تجربات کے باعث حکمت اور تحمل اسے ورثے میں ملے تھے۔ والدین کے ساتھ دیگر ممالک میں رہ کر اور پڑھ لکھ کر اس نے جو سب سے بڑی ڈگری حاصل کی تھی وہ خیر خواہی تھی۔ اس نے پولیس کا شعبہ اپنے کچھ خوابوں کی تکمیل کے لیے چنا تھا۔ منزل مشکل تھی، مگر امید و حوصلہ بھی کم نہیں تھے۔ ماہین بیٹے سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جتنا تذبذب کا شکار تھیں، بشیر صاحب اتنے ہی پر اعتماد تھے اور واقعی نتیجہ ان کے گمان کے مطابق مثبت ہی رہا۔ فرحان کو بھی خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ بدمزگی ہو جانے کے باوجود وہ اس وقت لاہور کی سمت کس طرح پرواز کر رہا ہے۔ کون سی طاقت ہے جس نے اسے مجبور کر دیا؟ کیا تقدیر اسی کو کہتے ہیں کہ جو بات صبح تک اس کے ذہن میں نہیں تھی، شام کے اس پہر وہ اس پر مستعد روبوٹ کی طرح عمل کر رہا تھا۔ دل کو ٹٹولا تو اس پر بوجھ اب بھی بہت سا تھا۔ جہاز میں اعلان ہو رہا تھا، ہم اس وقت 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی صورت میں ماسک پہلے خود لگائیے، پھر اپنے بچے کو۔ وہ دل ہی دل میں ہنس دیا کہ شاید یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کا جواب 10,000 فٹ کی بلندی پر ملے گا۔ ڈیڈ نے یہی سمجھایا تھا کہ کبھی کبھی جھک جانے سے بندہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اولاد کو ذہنی انتشار سے بچانا ہو تو پہلے والدین کو محبت و مودت کا ماسک خود لگانا پڑتا ہے۔ اور بوجھ کا کیا ہے، یہ جہاز بھی تو ہر طرح کے بوجھ سے لدا منزل کے سمت رواں دواں ہے نا۔ اسے ماجی کی حب اور اس سے جڑی پنکھڑیوں والی بات یاد آ گئی تھی۔
ساتھ ہی اپنے لاہور روانگی کے ٹکٹس پر ساجد کا پرجوش رپلائی بھی۔ پولیس کا ساتھ اس علاقے میں ان سادہ لوح خواتین کو نعمت لگ رہا تھا، گو کہ خواتین کے لیے پردے کا انتظام بہت ہی اہتمام سے تحریر تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈھابے پر موجود برتن سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز زیادہ میلی ہے یا اندر والے کمرے تک جاتے ہوئے انہیں دیکھنے والی وہاں موجود اکثریت کی نگاہیں۔ ایک الگ سے کمرے میں مزیدار کھانا بے شمار مکھیوں کی معیت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ شدید ضرورت میں تو حرام بھی کسی حد تک حلال ہو ہی جاتا ہے، سو اس وقت ہائیجین کے اصول میں بھی رد و بدل کر لیا گیا تھا۔ طعام کا سلسلہ اپنے آخری مراحل میں تھا، لیکن ابھی تک کار فکس ہو جانے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ مردانہ پورشن میں البتہ شور کچھ اونچا ہو چلا تھا۔ چھوٹے سے ویٹر کو علینا نے بلا کر وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ یہ ٹی وی پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا ٹائم ہے۔ ہر روز یہی ان کی بکری کا پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ علینا نے کچھ سوچ کر بیگ میں لگا مخفی کیمرہ آن کر دیا۔ ڈھابے کی آڈینس میں سے اکثر نے ٹی وی پر چلتے کسی گیم شو میں شریک خواتین پر غیر اخلاقی جملے اچھالنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھی خواتین یہ سب سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئیں کہ کاش اسکرین پر بے باکی دکھاتی خواتین اور ان کے گھر والوں کو ہوش آ جائے کہ کون کون کہاں کہاں کن میلی نگاہوں سے ان کو یوں سر عام شوخیاں کرتے دیکھ کر کیا خرافات سوچتا اور بولتا ہے۔ بہرحال کسی کو ان کے ڈپٹ کر چپ کرانے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی چینل چینج کرنے کے لیے سرفنگ کی جا رہی تھی تو پتہ لگا کہ چند ایک چینلز کو چھوڑ کر لاتعداد غیر معیاری پاکستانی چینلز دستیاب ہیں جن پر نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شکر ہے شازیہ کو کانسٹیبل کا فون آ گیا کہ اس علاقے میں ایسی کار کے لیے ٹائر دستیاب نہیں، تو گیراج والے ان کے ایک ساتھی کے ہمراہ ٹو کر کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ وہ بھی بس کھانا کھا کر پہنچتے ہیں۔ گندے ماحول کی وجہ سے سبھی کو یہ وقت شاق گزر رہا تھا کہ اتنے میں اسکرین پر کسی بڑے مہان آرٹسٹ نے فرمان جاری کیا کہ عورت کو پیر کی جوتی کہا اس لیے جاتا ہے کہ دو تو ہوں کم از کم۔ اس پر پروگرام کی مہان میزبان اور آڈینس جو ساری خواتین ہی تھیں خوب لوٹ پوٹ کر ہنسیں، جبکہ ڈھابے کی آڈینس کی جانب سے ناقابل برداشت جملے بازی شروع ہو گئی تھی۔ ڈھابے کے مالک نے انہیں خاموش کروانا چاہا تو جواب میں جی بھر کر ان مہمان اور خاص کر ہوسٹ کی کردار کشی شروع کر دی گئی، جس پر علینا کرسی زور سے سرکا کر حد درجے بدتمیز لڑکوں کو ڈانٹنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر بمشکل ہی سہی پر اسے اس حرکت سے روک دیا گیا۔ بھلا ہو اتنے میں وین آ گئی، لیکن وہ اس بات پر شازیہ سے سخت خفا ہو گئی کہ عورت ہو کر کیوں اس کی غیرت نہیں جاگی اور پولیس ہو کر بھی بر وقت اپنا دبدبہ کام میں کیوں نہ لائی۔